بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد محترم مکرم سامعین و ناظرین و حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، محبان اولیاء، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہاشمی ساؤنڈ کے پلیٹ فارم سے اور پی سید عرفان مرشدی آفیشل پہ جو فیس بک ہے اس پیج کے ذریعے سے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے مقدس دن ہیں اور الحمدللہ 19 سال سے سرزمین یو کے شہر بریڈ فورڈ میں الحمدللہ سالانہ حق چار یار کانفرنس انعقاد ہوتی رہی ہیں۔ الحمدللہ یہ جو 21 روزہ ہے، یہ جو دن جا رہے ہیں، یہ حق چار یار کانفرنس کے ہی ضمن میں ہی آتے ہیں، پیغام بھی وہی ہے، اور انشاءاللہ 7 فروری کو عوام اہل سنت جو اس وقت ملک پاکستان میں موجود ہیں، سرکار کے عشاق، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ 7 فروری کو دن 12 بجے شام 5 بجے تک لاہور کی نگری، داتا حضور کی نگری میں، شہر لاہور میں، ایوان اقبال میں انشاءاللہ 20ویں سالانہ حق چار یار کانفرنس ہوگی۔ 19 سال سے اس کا انعقاد یو کے میں ہوتا رہا ہے، لیکن کووڈ-19 کی وجہ سے جو صورتحال جو جا رہی ہے اس وقت یو کے کی سرزمین میں، وہ محفل نہیں ہو سکی۔ انشاءاللہ 7 فروری کو دن 12 بجے شام 5 بجے تک ایک فقید المثال 20ویں جو سالانہ حق چاریہ کانفرنس ہے وہ انشاءاللہ ضرور منعقد ہوگی۔ اس مشن کے جو بنیاد ہیں اور اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ حضور حجت الاسلام، گنج عرفان، جگر گوشہ حضور حافظ الحدیث، شیر اہل سنت حضور قبلہ سیدی و مرشدی قبلہ پیر سید عرفان مرشدی موسوی کاظمی، زیب آستانہ عالیہ نوریہ محمدیہ رضویہ بکی شریف، خلیفہ مجاز نقیب الاشراف بغداد شریف، مرشد کبیر سنی جمیعت عوام، صدر تحریک آل و اصحاب رسول، آپ کے فیض و کرم سے اور آپ کی خصوصی دعاؤں سے اور آپ کی خصوصی نگاہ سے الحمدللہ آن لائن کے ذریعے سے پیغام محبت جاری ہو رہی ہے۔
اور کل ہمارا جو موضوع تھا وہ باغ فدق کے حوالے سے ایک اہم موضوع اور ایک اہم ٹاپک جو حضرت علامہ نبیل افضل صاحب قادری نے اس باغ فدق کے حوالے سے سیر حاصل انہوں نے گفتگو کی. پارٹ 1 جو منعقد ہوا اور اس کا ایک عظیم اور اچھے طریقے کے ساتھ حضرت نے یعنی حضرت نے ایویڈنس کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، پروف کے ساتھ انہوں نے باغ فدق کے حوالے سے انہوں نے گفتگو. آج پارٹ 2 ہے اور موضوع بھی وہی ہوگا باغ فدق کے حوالے سے. اور میرا یہ ایک پیغام ہے، اس پر دوست احباب اس پر باتیں کر رہے ہیں، میں ان کو یہ پیغام دے رہا آن لائن کے ذریعے سے جو اس وقت لائیو جا رہی ہے، یہ محفل پوری دنیا میں یہ دیکھی جا رہی ہے. عوام اہل سنت اور الحمدللہ سادات بھی یہ محفل دیکھ رہے ہیں، جس پہلے بھی نام دیے ہیں، اور محبت کرنے والے، پیار کرنے والے وہ اس محفل کو دیکھ رہے ہیں اور وہ اس کو سماعت کر رہے ہیں. میرا ان سے یہ ایک مختصر سا میرا ان کے لیے ایک پیغام ہے. اگر کسی کو کوئی شک شبہ ہے یا وہ حضرت کی جو یعنی حضرت علامہ نبیل افضل صاحب جو بات کر رہے ہیں، اگر وہ اس کا جواب دے سکتا ہے تو حضرت موجود ہیں. حضرت کا ادارہ ہے المدینہ انسٹیٹیوٹ میں، جو اس وقت شہری کمیونٹی میں ہے، اور نام بھی دوست آبا واقف ہیں، المدینہ انسٹیٹیوٹ. حضرت کا نام علامہ نبیل افضل قادری صاحب سے ہے. اور میری یہ گزارش ہے دوست احباب سے کہ اگر کسی کو کوئی شک شبہ ہے، ظاہر دوست احباب یہ ہے، یہ اس وقت یہ یہاں کمنٹ بھی اس پر کر رہے ہیں اور انہوں نے ہاشمی ساؤنڈ پر بھی کیا ہے، تو ہم ان کو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ آپ آ جائیں، پھر بات کر رہے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے، تو آپ آ جائیں، حضرت کے ساتھ بات کریں اور حضرت آپ کو انشاءاللہ بھرپور طریقے کے ساتھ اس کا جواب دیں گے، دلائل کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ اور پروف کے ساتھ. تو آئیے جو پارٹ 2 ہے اس کا ہم آغاز کرتے ہیں کہ آج جو پہلا سوال ہے حضرت وہ یہ ہے، آپ کے سامنے وہ پیش کر رہا ہوں کہ in many books of Ahl Sunnah we find narrations showing Sayyida Pak being upset and angry with Hazrat Abu Bakr Siddiq. In light of the science of Hadith, how can we explain this? And what view should Ahl Sunnah have about this matter according to our previous scholars? اہل سنہ کی کتب احادیث میں ایسی روایات ملتی ہیں جس میں فدق کا تذکرہ اور سیدہ پاک کی ناراضگی اور غصہ ہونا ذکر آتا ہے. اصول حدیث کی روشنی میں اس کی کیا وضاحت ہے؟ اور سیدہ پاک اور صدیق اکبر کا فدق کے حوالے سے اہل سنہ کا کیا موقف اور کیا نظریہ رکھنا چاہیے؟ ملتمس ہوں حضرت مولانا نبیل افضل قادری صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ. محترم محمد فیضان عرفانی صاحب، نقیب محفل و مجلس، اور جو بھی دوست احباب ہمارے
انتظامی امور میں مشغول ہیں، اور تمام ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے مشرف فرمائے۔ آمین۔ کل ہماری گفتگو قضیہ باغ فدق کے حوالے سے، اس کا جو ایک تاریخی منظر ہے اور فدق کے حوالہ سے جو حقائق ہے کتب اہل سنت، کتب شیعہ سے اور از روئے قرآن و سنت، اس پر گفتگو ہوئی، اور یہ بات ایک ہم نے حقائق کے ساتھ پیش کی کہ ایک کے فدق مال فہ ہے، غنیمت جی نہیں۔ جی دوسرا، مال فہ کی تقسیم میں بے شمار اور بھی کیٹیگریز ہیں، یتیم بھی ہیں، مساکین بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، فقراء بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں۔ جی اور ہم نے یہ بھی کل دلائل کے ساتھ قرآن سے، سنت نبوی سے، کتب شیعہ سے اور کتب اہل سنت سے، محدثین، شارحین حدیث، مفسرین اور فقہا کے اقوال و اسباق کے مطابق یہ بھی ہم نے واضح کیا کہ اللہ کی نبیوں کی مالی یا جائیدادی وراثت نہیں ہوتی۔ جی اب رہی بات یہ جو آج موضوع بحث ہے، جی کہ جب یہ بات ہم نے واضح کی تو وہ احادیث جو ہمیں کتب اہل سنت میں ملتی ہیں کہ جس میں یہ بات نظر آتی ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سرکار فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق اور خلیفہ اول بلا فصل حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مطالبہ فرماتی ہے باغ فدق کے حوالہ سے، اور پھر روایات میں یوں بھی الفاظ آتے ہیں کہ آپ سرکار سیدہ فاطمۃ الزہرا ناراضگی کا بھی اور غصے کا آپ نے اظہار فرمایا۔ اظہار ان فرمایا۔ احادیث کے حوالہ سے اہل سنت کا نظریہ کیا ہے؟ کیا نظریہ ہے؟ اصول ماشاء حدیث کی روشنی میں، اصول حدیث کی روشنی میں اس کا جواب بنتا کیا ہے؟ یہ بھی آپ یاد رکھیں فیضان صاحب کہ ہمارے علماء کرام جواب کے حوالہ سے اس اللہ۔ کی جی تفصیل لکھتے ہیں کہ جواب مختلف قسم کے ہوتے ہیں، جی لیکن دو جو اس کی خاص اور مشہور قسمیں ہوتی ہیں وہ ہیں، ایک ہے جواب اعلی سبیل الانکار، اور ایک ہے جواب اعلی سبیل تسلیم، جی کہ وہ جواب جب ہم دیں اور ان کے موقف کا ہم مکمل طور پر انکار کریں، انکار کریں۔ اس کا وہ جواب، اس کا جو انداز جواب ہیں وہ اور ہیں۔ اور جب اعلی سبیل تسلیم، کہ جب ہم مواد کو، جو دلائل ہیں اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں اور پھر اس کی روشنی میں اس کا جواب اور بنتا ہے کہ ہم نے یہاں تسلیم کیا ہے، وہاں ہم نے انکار کیا ہے۔ تو اسی طرح ان احادیث کے بارے میں جو یہ روایات ہیں، اس سے جو اہل تشیع اخذ کرتے ہیں، جب ہم سبیل انکار کے راستے پر جب ہم انکار کریں کہ یہ بات ہوئی ہی نہیں، اس کا انداز جواب اور ہے، اور جب ہم اپنوں کو سمجھاتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی کیا ہے اعلی سبیل تسلیم، اس کا پھر جواب اور ہے۔ تو میں اور ہے۔ انشاءاللہ عز و جل کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں، کیونکہ بہت ہی یہ طویل بحث ہے اور اس میں بہت ہی دقائق ہے، لیکن اختصار کے ساتھ جو جواب بنتا ہے اعلی سبیل الانکار اس پر بھی کچھ میں عرض کروں، اور جو جواب بنتا ہے اعلی سبیل تسلیم اس پر بھی کچھ عرض کروں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ روایات جو ایسی ہمیں ملتی ہیں فدق کے حوالہ سے اہل سنت کی کتب احادیث میں نے جو اس پر ایک مطالعہ فرمایا ہے، مطالعہ کیا ہے احکر نے، وہ یہ ہے کہ میری ادنا سی ریسرچ کے مطابق یہ روایات فدق کے حوالہ سے
جو حضرت سیدہ خاتون جنت کا مطالبہ ہوا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے، اس کے لیے یہ ان کی کل تعداد جو ہے 36 ہے. 36 36 ایسی ہمیں روایات ملتی ہیں کتب احادیث اہل سنت میں سے، 36. اور ان میں سے بخاری شریف جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ، بخاری شریف میں 5 روایتیں ہیں، صحیح مسلم شریف میں اس کی 2 ہیں، سنن ابی داود میں 4 ہیں، سنن نسائی شریف میں 1 ہے، اور جامع ترمذی شریف میں 2 ہیں. یعنی صحاح ستہ میں سے جو ہماری صحیح ترین کتابیں ہیں 6، ان 6 کتب میں سے یہ 5 کتابوں میں اس حدیث کا تذکرہ ہے اور روایت موجود ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ لیکن روایت موجود ہے. سنن ابن ماجہ میں یہ کوئی روایت موجود نہیں ہے. باقی 5 میں یعنی کہ 5 بخاری شریف میں، 2 مسلم شریف میں، 4 سنن ابی داود میں، 1 سنن نسائی میں، اور 2 جامع ترمذی. یہ 7 اور 2 9 9 اور 5 14 روایات ہمیں صحاح ستہ سے ملتی ہے. باقی ہمیں السنن الکبیر سید امام بہقی رضی اللہ عنہ، آپ کی سنن میں جو سنن کبیر بھی ہے، کبرا بھی سو کہتے ہیں، اس میں 6 روایات موجود ہیں. مسند امام احمد ابن حنبل میں 5، اسی طرح مسند ابی عوانہ میں 3 ہیں، اور اسی طرح المصنف عبد الرزاق میں 1، شرح مانی الاثار میں 1، مشکل الاثار میں 1، طبقات ابن سعد میں 2، تاریخ الامم والملوک میں 1، اور المنتقى لابن جرود اس میں 1 ہے، اور فتوح البلدان میں 1. یہ کل تعداد ان کی 36 ہے. 36 ان کی روایات جو ہمیں کتب اہل سنت میں اس موضوع پر ہمیں ملتی ہیں. ان میں سے جو صحاح ستہ میں موجود ہیں اس پر ہم تبصرہ کریں گے، اور جو ہمیں سنن کبیر میں امام بہقی اور مسند امام احمد ابن حنبل میں ملتی ہے، ان پر ہم تبصرہ کریں گے، اور جو باقی کا ذکر ہے وہ انہی روایتوں کو اپنی کتاب میں لاتے ہیں. ماشاءاللہ. تو اس پر ہم کچھ تبصرہ کریں گے کہ ان روایات میں ہے کیا، اور ہے کیا، اور اس میں تضاد کیا ہے، اس میں فرق کیا ہے. کیا سب میں ایک ہی روایت موجود ہے؟ کیا تمام میں ایک ہی روایت ہے یا مختلف روایات ہے؟ کیا ان کے راویان ایک ہے یا مختلف ہیں؟ تو اس پر ہم کچھ گفتگو کی کوشش کریں گے. اس میں آپ یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ یہ جو روایات ہیں صحیح بخاری شریف جو میرے پاس یہاں موجود ہے، بخاری شریف میں جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ اس میں جو روایات آتی ہیں، ان روایات میں 2 ہمیں مختلف نظر آتی ہیں. اس میں جو ایک روایت ہے وہ ہمیں یہاں کتاب المغازی میں، کتاب المغازی حدیث نمبر 4241 4241 نمبر حدیث میں، اس میں روایت آتی ہے کہ ان عقیل ابن شہاب ان عروہ بن زبیر ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان فاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارسلت الى ابی بکر تسألہ میراثها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما افاء اللہ علیہ بالمدینہ وفدک وما باقی من الخمس خیبر. فقال ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقۃ انما یاکل آل محمد فی هذا المال وانی واللہ لا اغیر شیئا من صدقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن حالها التي كان او كانت عليها فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا اعملن فیها بما عمل به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فابا ابو بکر ان يدفع الى فاطمة منها شيئا فوجدت فاطمة على ابي بکر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها رضی اللہ تعالی عنہ. یہ روایت ہے صحیح بخاری شریف. اختصار کے ساتھ اس کا میں ترجمہ عرض کرتا ہوں. روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ، ان سے روایت کرتے ہیں عروہ سے کرتے ہیں ابن شہاب زہری، اور ان سے کرتے ہیں عقیل. یعنی کہ یہ سند بھی ضروری ہے کہ سمجھے، کیونکہ اسی پر ہی ہم گفتگو کریں گے بعد میں. کہ حضرت خاتون جنت سیدنا صدیق اکبر کے پاس حاضر آپ یہاں لفظ ارسلت کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے پیغام بھیجا. یہ لفظ ارسلت کا بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ کیا یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت خاتون جنت سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں گئی، حدیث کے الفاظ یہاں ارسلت کہ آپ نے پیغام بھیجا، حضرت فاطمہ الزہرا پیغام بھیجا، اور آپ نے میراث فدق کے حوالے سے اور خمس خیبر کے حوالے سے آپ نے مطالبہ کیا، جس پر سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اختصار کے ساتھ کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم انبیاء ورثہ نہیں چھوڑتے، جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہے. اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حال کو بالکل اسی طرح جس طرح اس سے پہلے ملتا تھا اب بھی ان کو اسی طرح ملے گا، لیکن جو حضور کا حکم ہے اس کے مطابق. روایت میں آتا ہے پھر کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کہ آپ اس پر کیا ہوئی کہ فلم تکلم حتی توفیت، کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس موضوع پر آپ نے گفتگو نہیں کی، آپ نے بات ہی نہیں کی. اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 6 ماہ آپ دنیا میں باحیات رہی. جب آپ کا وصال مبارک ہوا تو مولا علی شیر خدا نے آپ کو رات کے اندھیرے میں آپ کی تدفین فرمائی اور جنازہ پڑھا، اور سیدنا ابو بکر صدیق کو آپ نے آگاہ بھی نہیں کیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا دنیا سے انتقال ہو گیا ہے. یعنی اس میں یہ روایت جو ہے بخاری شریف کی، اس میں لفظ غاضبت کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ناراض ہوئی، اس کا بالکل ذکر ہی نہیں ہے اس روایت میں. یہ آپ ایک ذہن میں رکھ لیں. دوسری جو روایت بخاری شریف میں ہی ہے، اور یہ باب ہے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکنا صدقۃ، اور یہ کتاب الفرائض، وہ کتاب المغازی میں تھی، یہ کتاب الفرائض میں ہے، یعنی کہ وراثت کے حوالے سے. اس میں حدیث پاک آتی ہے کہ قال اخبرنا معمر عن الزہری، وہ تھے عقیل، یہ ہے معمر، یہ زہری سے روایت لیتے ہیں. امام زہری عروہ سے لیتے ہیں، عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین سے لیتے ہیں کیا کہ انا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا والعباس، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس عطا یا ابا بکر، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے. ایک روایت میں ہے صرف حضرت فاطمہ الزہرا کا ذکر، اور وہ بھی پیغام بھیجنے کا. اس روایت میں حضرت فاطمہ الزہرا اور سیدنا عباس دونوں کا جانا، ٹھیک ہے. یلتمسان میراثہما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہما یومئذ یطلبان ارضیہما من فدک وسہمہ من خیبر، کہ یہ دو ہستیاں سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئے اور انہوں نے مطالبہ کیا میراث کا، فدق کا، اور جو ان کے سہام تھے، ان کے جو شیئرز تھے خیبر سے. تو اس پر فقال لہما، اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں کو کہا
سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا لا نورث ما ترکنا صدقۃ کہ ہم ورثہ نہیں چھوڑتے، ہم جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ ہے صدقہ. وہ ہے صدقہ. اس پر آگے آتا ہے کہ قال فہجرته فاطمہ فلم تکلمہ حتی ماتت. پھر حضرت فاطمہ الزہرا فہجرته کہ آپ نے سیدنا صدیق اکبر سے غم کا احساس فرما کر آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے دور ہو گئے اور آپ نے وصال تک گفتگو نہیں فرمائی. لیکن اس سے پہلے لفظ آتا ہے یہاں قالا. فیضان صاحب یہاں حدیث پاک کی راویہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ. عربی زبان میں جو جب مؤنث کی طرف یعنی کہ یہ جو لفظ قال ہے بولنا قول کا، اس کا ہے قالت کہ وہ ایک عورت نے کہا، جی قالا ہے وہ ایک مرد نے کہا. مرد نے کہا. روایت راویہ حضرت عائشہ صدیقہ ہے، لیکن یہاں جب حضرت فاطمہ الزہرا کے ناراض ہونے کا ذکر آیا تو اس سے پہلے لفظ آتا ہے قالا کہ کسی نے کہا، اس ایک مرد نے کہا کہ حضرت فاطمہ الزہرا ناراض ہو گئی تھی. یہ کس مرد نے کہا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تو ذکر ہے نہیں، ورنہ قالت ہوتا. یہاں قالا یہ کس نے کہا؟ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن یہ حاضرین جو ہے ناظرین دیکھنے والے اس کو ذہن میں رکھ لیں. تو یہ دو روایتیں جو مختلف بخاری شریف میں ملتی ہیں، ایک ہے پیغام بھیجنا فقط حضرت فاطمہ الزہرا کا، ایک روایت میں حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت عباس دونوں کا جانا. ٹھیک ہے، دونوں میں ایک میں ذکر ہے حجران کا، ایک میں ذکر ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، ایک میں یہ قالا کا اضافہ آیا ہے، ایک میں نہیں ہے، یعنی کہ دو روایت مختلف ہے. یہ ہے صحیح بخاری شریف. اسی طرح صحیح مسلم شریف میں جو میرے پاس یہاں موجود ہے، صحیح مسلم شریف میں روایت آتی ہے کہ، اور یہ بھی روایت ہے محمد بن رافع اور پھر آگے ان عقیل ان ابن شہاب ان عروہ بن زبیر ان عائشہ رضی اللہ عنہا انہا اخبرته ان فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلت الى ابی بکر الصدیق تسألہ میراثها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما افاء اللہ علیہ بالمدینۃ وفدق وما بقی من خمس خیبر. فقال ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقۃ انما یاکل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا المال وانی واللہ لا اغیر شیئا من صدقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عملن فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابى ابو بكر ان يدفع الى فاطمه شيئا فوجدت فاطمه على ابي بكر في ذلك قال فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 اشهر فلما توفيت دفنها زوجها علی بن ابی طالب لیلا ولم یؤذن بها ابا بکر وصلی علیہا علی. یہ روایت ہے صحیح مسلم کی جلد 2 میں، اور اس میں صحیح مسلم جلد 9 صفحہ نمبر 91 پر یہ بات، یہ حدیث مبارکہ آتی ہے اور بخاری شریف سے ملتی ہے. لیکن اس میں بھی یہی بالکل ترجمہ وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں، بار بار اس کا ذکر کرنا مقصد نہیں ہے. لیکن جو بات کرنے والی ہے کہ جہاں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے حجران کا، ناراض ہونے کا اور نہ بولنے کا، وفات تک کا ذکر آیا ہے، اور پھر حضرت مولا علی شیر خدا کا رات کے اندھیرے میں تدفین کرنا اور نہ بتانا، یہ سب آیا ہے قالا کے بعد.
قال فہاجرته فلم تکلم، قال آتا ہے راویہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ہے، یہاں قالت بنتا تھا، قالا کا آنا کالم یہ کیا ہے؟ اس پر انشاءاللہ ہم نے جو بخاری شریف میں بھی آیا ہے اور جو صحیح مسلم میں آیا ہے اس پر ہم نے بات کرنی ہے کہ کالا کون ہے، اس کا فائل کون ہے، یعنی کہ قول کے فعل کا فائل کون ہے اس کالا میں، ضمیر ہوا کس ماشاء کی اللہ طرف ہے، اس پر بھی جی انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے۔ یہ دو روایتیں جو بخاری شریف اور مسلم شریف میں آتی ہے، اس میں حجران کا ذکر ہے، غضبناک ہونے کا ذکر کچھ روایات میں ہے کچھ میں نہیں ہے، اور کالا کا ذکر ہے یہاں میرے پاس اب موجود ہے، یہ میں سائڈ پہ کر دیتا ہوں، جامع ترمذی جو میرے پاس یہاں موجود ہے، جامع ترمذی شریف میں، یہ جامع ترمذی اور اس میں باب جو ہے وہ ہے باب ما جاء فی تارکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے، حدیث پاک میں آتا ہے یہاں، یہ بھی جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ حدثنا محمد بن عمر ان ابی سلمہ ان ابی ہریرہ، ان روایات کی راویہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ، اس حدیث کے راوی ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ، آپ فرماتے ہیں انا فاطمہ جاءت ابا بکر و عمر، کہ حضرت سیدہ خاتون جنت حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم کے پاس آپ تشریف لے گئی، دونوں کے پاس، اس میں ذکر فقط سیدنا صدیق اکبر کا ہے، ایک روایت میں فاطمہ الزہرا اور حضرت عباس کا ہے، لیکن حضرت عمر کا ذکر نہیں ہے، یہاں حضرت عمر کا ذکر نہیں ہے کہ آپ ان کے پاس تشریف لے گئی اور تسألو میراثھا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے میراث کا مطالبہ فرمایا، فقالا دونوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول انی لا اورثو یا لا اورث، کہ یقیناً میں وراثت نہیں چھوڑتا، وراثت میں نہیں وراثت چھوڑتا نہیں چھوڑتا، قالت اس پر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا واللہ لا اکلمکما ابدا، اللہ کی قسم میں تم دونوں سے اب بات نہیں کروں گی، فماتت ولا تکلمہما، اور آپ کا وصال ہوا اس حال میں کہ آپ ان دونوں سے گفتگو نہیں فرمائی۔ آگے لکھا ہے اللہ وقال علی بن عیسیٰ ما انا لا اکلمکما تعنی فی ھذا المیراث ابدا انتما صادقان، سبحان اللہ، اس پر روایت میں آتا ہے کہ یہاں سے مراد کے لا اکلمکما ابدا، کہ میں تم دونوں سے ہرگز بات نہیں کروں گی کبھی بھی، اس سے مراد کیا تھا لا اکلمکما فی ھذا المیراث، کہ اس میراث کے بارے میں تم دونوں سے بات نہیں کروں گی، کیونکہ انتما صادقان، کیونکہ تم دونوں سچے ہو، سچے ہو، کہ تمہاری بات سچی ہے، لہٰذا اب میں اس مسئلے پر بات نہیں کروں گی، یہ اس سے مراد ہے جامع ترمذی کی حدیث کے مطابق، بخاری شریف میں اور ہے، صحیح مسلم میں اور ہے، جامع ترمذی میں اور ہے۔ ابھی یہ ہوگی ہے تین جو ان سیاستہ میں سے تین جو 5 کتابوں میں ذکر آتا ہے، ان کی 3 پر ہم نے بات کی ہے۔ آگے میرے پاس یہاں موجود ہے سنن ابی داؤد، سنن ابی داؤد شریف میں یہ روایت میرے پاس موجود ہے کہ اس میں ان خالد ان ابن شہاب، ان خالد سے روایت ہے ان عروہ ان بن زبیر عن عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انها اخبرته ان فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلت الى ابی بکر، جامع ترمذی میں جاءت، بخاری شریف کی ایک روایت میں عطا یا، ایک میں ارسلت، مسلم میں ارسلت، یہاں ارسلت کے پیغام بھیجا۔ آپ فیضان صاحب اس میں جو مختلف دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اس میں یعنی کہ بار بار ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بعض روایات میں بھیجنے کا ہے، بعض روایات میں جانے کا ہے، بعض میں اکیلے جانے کا ہے، بعض میں 2 کے جانے کا ہے، تضاد ہے، فرق ہے ان میں۔ جی آگے
کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے یہ پیغام بھیجا تسألہ میراثہ، اپنے میراث کے حوالے سے، فدق سے اور خیبر سے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر نے وہی حدیث پیش فرمائی کہ لا نورث، کہ ہم وارث نہیں ہیں۔ آگے آپ نے یہاں وہی بات فرمائی کہ جو حدیث میں ہے، اور آگے فرمایا کہ کانت علیہا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا عاملن فیہا بما عمل به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فابا ابو بکر ان یدفع الی فاطمہ منہا شیئا۔ یہ جو روایت اس میں آتی ہے، اس روایت میں نہ ہی حجران کا ذکر ہے ناراض کا، نہ ہی غضبناک غصے کا ذکر ہے، نہ ہی اس میں نہ بولنے کا ذکر ہے، فقط حضرت فاطمہ الزہرا کا پوچھنا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا جواب دینا، اور اس پر بات ختم۔ ماشاءاللہ۔ یہ یعنی کہ سنن ابی داؤد شریف کی جو حدیث مبارکہ ہے۔ اب رہ گئی ہے حدیث مبارکہ سنن نسائی کی، کیونکہ ابن ماجہ میں تو ہے ہی نہیں، تو یہاں سنن نسائی شریف میں جو روایت موجود ہے وہ یوں ہے کہ اس میں بھی جو ان شعیب بن ابی حمزہ ان الزہری، ایک تو ہم نے اکیل کی، ایک خالد کی، اور اب شعیب کی روایت پر ان عروہ بن زبیر ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان فاطمہ ارسلت الی ابی بکر تسألہ میراثہا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صدقتہ ومما ترک من خمس خیبر، قال ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث۔ اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے سوال کیا، سوال کرنے کے بعد حضرت سیدہ صدیق اکبر نے صرف اتنا کہا لا نورث، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم وراثت نہیں چھوڑتے، اور اس پر حدیث مبارکہ ختم ہے، نہ ہی کسی کی اور کوئی گفتگو ہے، نہ ہی اس پر کوئی غصے کا، نہ ہی حجران کا، نہ ہی غم کا، نہ ہی پریشانی کا، نہ ہی نہ گفتگو کرنے کا، کسی چیز کسی شے کا ذکر ہی نہیں ہے، اس پر گفتگو ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے جناب سنن نسائی شریف۔ اختصار کے ساتھ یہاں جو ہمیں یہ 5 کتب صحاح ستہ کی ہیں، اس میں مختلف روایات ہمیں ملتی ہیں اس کے حوالہ سے۔ آگے اسی طرح سنن کبیر میں امام بیہقی آپ کی اس حدیث مبارکہ جو الحمدللہ یہاں تقریباً 22 جلدوں میں موجود ہے، اس میں بھی ہمیں مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک یہاں یہ ہے کہ ایک روایت ہمیں ملتی ہے اخبرنا معمر عن الزہری عن عروہ عن عائشہ، سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، لیکن اس میں زہری سے معمر کرتے ہیں، اور اس میں ذکر ہے قال فغضبت فاطمہ فحجرته فلم تکلمه حتى ماتت، کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا غضبناک ہوئی، لیکن آپ کے غضبناک ہونے کا ذکر سے پہلے کالا یعنی کہ اس نے، ایک مرد نے کہا کہ حضرت فاطمہ الزہرا غصہ ہوئی، اور آپ نے غم کا اظہار فرمایا، ناراض ہوئی، یعنی کہ یہ ایک کالا کے بعد یہ بات آتی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت یہاں اسی باب میں یہ آتی ہے کہ اس میں تھا کہ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا اور سیدنا عباس سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئے۔ دوسری روایت میں آتا ہے ارسلت الی ابی بکر، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے پیغام بھیجا، اور اس میں کوئی غضبناک ہونے کا، کوئی حجران کا کوئی ذکر نہیں ہے، بالکل غضبناک ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح آگے روایت اور بھی آتی ہے کہ سیدنا ابن شہاب زہری سے ہی کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سألت ابا بکر، حضرت سیدنا صدیق اکبر سے سوال فرمایا، اور اس میں بھی کوئی ذکر نہیں ہے غضبناک ہونے کا، حجران کا، بالکل نہیں ہے۔ اب گزارش یہ ہے کہ اختصار کے ساتھ کہ یہ جو کالا کا یہاں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ حضرت فاطمہ الزہرا
غضبناک ہوئی، آپ پریشان ہوئی، آپ نے ہجران فرمایا، آپ نے گفتگو نہیں کی، یہ کس کا قول ہے؟ یہ کس کا قول ہے؟ اس پر محدثین کی تمام شروحات کے مطابق اس میں قول جو آتا ہے یہ حضرت ابن شہاب الزہری کا ہے یا ان کے شاگردوں کا ہے، کیونکہ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ان 36 روایات میں یہ سب کے سب کا ذکر، ان کی جو راویان ہیں وہ یا حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جیسے جامع ترمذی کی حدیث ہے، یا ابو طفیل ہے۔ اب ان تین سے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یا جو حضرت ابو طفیل سے ہے، ان میں سے کسی روایت میں غیبت کا لفظ یا حجران کا موجود ہی نہیں ہے، موجود ہے ہی نہیں۔ اور حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایات میں ہی ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں، حجران کا، لم تکلم کا، اور حجران کا، غضبناک ہونے کا، حضرت عائشہ صدیقہ سے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایات میں سے ہر روایت ملتی ہے ہمیں امام ابن شہاب الزہری سے، ابن شہاب الزہری سے۔ ابن شہاب الزہری سے جو روایات آتی ہیں تین شاگردوں نے یہ لی ہے، ایک ہے صالح، ایک ہے شعیب، اور ایک ہے خالد۔ یہ میں نے عرض کرتا رہا ہوں سند پر کے کہ بعض روایات میں یہ روایت زہری سے خالد لیتے ہیں، بعض میں زہری سے شعیب لیتے ہیں، اور بعض میں زہری سے صالح لیتے ہیں۔ جو روایات شعیب اور خالد سے آئی ہے امام زہری سے جو انہوں نے لی ہے، اس کے حوالے سے کہیں بھی غیبت کا ذکر نہیں ہے۔ جو صالح نے لی ہے، صالح کی روایات میں ہمیں غیبت کا ذکر ملتا ہے۔ اب یہ پتا چلا اس میں یہ روایت جو ہے یہ ہے روایت جس میں ادراج ہوا ہے، یا اس میں راوی کا زن ہے، جو کہتے ہیں زن الراوی یا ادراج الراوی، اور اس میں تدلیس بھی ہوئی ہے، اس میں تدلیس بھی ہوئی ہے۔ تدلیس کیا ہے، ادراج کیا ہے، زن کیا ہے، اس پر بھی ہم گفتگو کچھ کریں گے کہ ان کی معنی کیا ہے۔ اس روایت کے حوالہ سے ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ یہ ہے روایت بالمعنی۔ روایت بالمعنی وہ روایت ہے الروات بالمعنی هي ان يعمد الراوي الى سياق متن الحديث فيتصرف فيه تصرفا كليا او جزئيا۔ روایت بالمعنی وہ روایت ہے کہ جس میں راوی سیاق میں، متن میں کچھ اضافہ کرتا ہے اور اس کو تبدیل کرتا ہے، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس میں تبدیلی آتی ہے۔ تبدیلی کی وجہ پھر اس میں جو تبدیلی آتی ہے، اس میں تصرف آتا ہے، اضافہ آتا ہے۔ روایت ایسی روایات میں ان میں سے روایت کرنے لکھا جاتا ہے کہ محمد بن مسلم بن شہاب الزہری، امام ابن شہاب الزہری میں یہ ایک بات پائی جاتی ہے کہ آپ احادیث میں یہ ادراج فرماتے تھے، اور باقاعدہ یہاں حوالہ بھی موجود ہے کہ ان ابی اویس قال سمعت الزہری یقول اذا اثبت المعنى فلا باس، وقال ايضا سألنا الزهري عن التقديم والتأخير في الحديث فقال ان هذا يجوز في القرآن فكيف به في الحديث اذا اثبت معنى الحديث فلم تحل به الحرام۔ کہ ابن شہاب الزہری سے پوچھا گیا کہ یہ جو حدیث میں یہ ادراج اضافہ آتا ہے یہ آپ کیوں کرتے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ جب قرآن کے سمجھانے میں مفسرین اپنا کلام کرتے ہیں تو حدیث میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن اس میں یہ ہے کہ جو بھی روایات میں غضبناک ہونے کا، حجران کا ذکر آیا ہے، اس میں قالا کا لفظ آتا ہے، قالت کا نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا قول نہیں ہے
کہ حضرت فاطمہ الزہرا غضبناک ہوئی یا آپ نے بولنا چھوڑ دیا، بلکہ یہ ایک زن ہے راوی کا یا ابن شہاب زہری کا یا جو ان کے شاگرد صالح جنہوں نے یہ روایت ابن شہاب زہری سے دی ہے، انہوں نے یہ ادراج فرمایا اور یہ تدلیس آپ نے کی۔ اسی طرح آگے اس کو آپ دیکھ لیں کہ تدلیس کے حوالے سے اور ادراج کے حوالے سے یہاں میرے پاس موجود ہے تیسیر مصطلح الحدیث۔ آپ یہاں مدلس کی تعریف فرماتے ہیں کہ حدیث جو مدلس ہے وہ کیا ہے اور تدلیس کرنے والا جو مدلس ہے وہ کیا ہے۔ تو آپ یہاں لکھتے ہیں کہ اس کا معنی لغوی جو معنی ہے، اللغۃ کتمان عیب سلعۃ عن المشتری، کہ جب کوئی بیچنے والی چیز میں سے کوئی عیب ہو اور اس کو چھپائے، اس کو کہتے ہیں تدلیس، اور اس کو کہتے ہیں مدلس جو ایسا کرے لغوی معنی میں۔ اور اسی طرح جو اصطلاحی معنی ہے اخفاء عیب فی الاسناد و تحسین لظاہرہ، کہ جب حدیث کی سند میں کوئی عیب ہو، کوئی کمزوری ہے، اور وہ پھر اس کو چھپائے اور ایک اچھے طریقے سے اس کو پیش کرنے کی کوشش کریں، اصلیت کو چھپائے، اس کو کہتے ہیں تدلیس۔ اور تدلیس دو قسم کی ہے، تدلیس الاسناد و تدلیس الشیوخ۔ حضرت ابن شہاب الزہری ان کا ایک بڑا مقام و مرتبہ ہے، لیکن یہاں بھی جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو بڑے بڑے محدثین ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہاں میں بھی ذکر جب آتا ہے تو ابن شہاب زہری کا ہے، لیکن میرے پاس یہاں کتاب اسماء المدلسین میرے پاس یہاں موجود ہے، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو آپ نے بھی اپنی اس کتاب میں جس میں مدلسین کا آپ ذکر کرتے ہیں صفحہ نمبر 84 پر آپ فرماتے ہیں کہ محمد بن شہاب الزہری مشہور بالتدلیس، کہ ابن شہاب زہری مشہور تھے تدلیس کرنے میں، کہ ایسا ہوتا تھا۔ اسی طرح تعریف و اہل تقدیس میں علامہ ابن حجر عسقلانی نے مختلف طبقات میں بھی، لیکن طبقات الثالثہ میں تیسرے درجے میں آپ نے امام ابن شہاب الزہری کو آپ نے یہاں لکھا ہے کہ آپ بھی مشہور تھے تدلیس کرنے میں بالکل اختصار کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ اسی طرح مختلف اس طرح کے محدثین ہیں جنہوں نے ابن شہاب الزہری کو اس میں ٹھہرایا کہ آپ تدلیس کرتے تھے، اور اس وجہ سے جو اضافہ آتا تھا روایت میں، لوگ سمجھتے تھے کہ یہی راویہ جو حضرت عائشہ صدیقہ یا ابو ہریرہ ان کا کلام ہے، جبکہ یہ ابن شہاب الزہری کا ہے۔ اور اسی طرح یہاں میرے پاس موجود ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تدریب الراوی میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ ابن شہاب الزہری کے حوالہ سے حدیث ادراج کے حوالے سے، حدیث مدرج جو حدیث ہے اس کے حوالہ سے، کہ مدرج حدیث وہ ہے کہ ما غیر سیاق و اسنادی او ادخل فی متنہ ما لیس منہ بلا فصل، کہ جو متن حدیث کے ساتھ کسی چیز کو ملائے بغیر کسی فصل کے، اور عام پڑھنے والا یہ سمجھے کہ یہ حدیث کا حصہ ہے، کہ جبکہ یہ نہیں ہے، وہ ہے ادراج۔ اور جو ایسا کرے وہ ہے مدرج المتن۔ اور اس میں جو مدرج ادراج کرنے والوں میں سے جن کا ایک ذکر بار بار یہاں آتا ہے کہ ادراج کرنے والوں میں، اور یہاں ایک مثال بھی دی جاتی ہے ایک اور کی، کہ امام ابن شہاب الزہری کے حوالے سے کہ آپ ادراج بھی فرماتے تھے اور جو آپ کے شاگرد ہیں وہ بھی ایسا کرتے تھے۔ یہاں جو الفاظ یہاں میں ملتے ہیں مختلف روایات میں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا غضبناک ہوئی، آپ نے ناراضی کا اظہار فرمایا، آپ نے بولنا چھوڑا، اور آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی شیر خدا نے کچھ بتایا بھی نہیں آپ کی مثال کے حوالے سے. اور اسی طرح سنن کبیر میں بھی یہ باقاعدہ لکھا ہے وقول الزہری فی قعود علی عن بیعت ابی بکر حتی توفیت فاطمہ رضی اللہ عنہ منقطع، کہ یہ جو ہمیں ملتا ہے روایات میں کہ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا نے حضرت سیدنا صدیق پر کے ہاتھ پر بیعت بھی نہیں کی جب تک حضرت خاتون جنت کا وصال ہوا. تو یہ بھی آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ابن شہاب الزہری کا قول ہے منقطع، یہ بالکل ریجیکٹڈ ہے، کٹ ہے، اس کا کوئی سند نہیں ہے، یہ ایک منقطع قول ہے ابن شہاب الزہری کا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. لہذا یہ ایک زن تھا، راوی کا زن ہے کہ میرے زن کے مطابق حضرت فاطمہ الزہرا نے حضرت سیدنا صدیق پر سے بات نہیں کی، لہذا میرا زن یہ کہتا ہے کہ آپ ناراض تھی، میرا زن یہ کہتا ہے کہ آپ غضبناک تھی، آپ غصے میں تھی. یہ ان کا زن ہے، اور اس زن کو آپ نے حدیث کے ساتھ ادراج کیا، آپ نے ادراج کیا کہ یہ بھی حدیث کے ساتھ یوں سمجھے گیا کہ یہ شامل ہے، ہو کہ ایسا نہیں ہے. اور اس کا بھی ذکر لسان الميزان میں علامہ ابن حجر اسقلانی بھی فرماتے ہیں کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ اور مختلف یہاں میرے پاس موجود ہے کہ حضرت ابن شہاب الزہری کو بار بار کہا جاتا تھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، ایسا نہ کریں، اور اس کے باوجود بھی آپ ایسا کرتے. یہاں باقاعدہ حوالہ مختلف بھی یہاں موجود ہے میرے پاس، یہاں فتح المغیث میں بھی، اور اسی طرح النقط علی کتاب ابن صلاح، اور مختلف یہاں الفیہ امام سیوطی کی، اس میں یہ موجود ہے کہ بار بار وقان الزہری یفسر الاحادیث کثیرہ، کہ امام زہری بے شمار احادیث میں اس طرح کرتے کہ اضافہ فرماتے، اور ان سے کہا جاتا تھا بار بار افصل کلامہ کا من کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے کلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں فرق کرو، اضافہ کیوں کرتے ہو کہ یوں سمجھے لو کہ یہ ایک ہی کلام ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کا قول ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ایسا نہ کرو، لیکن آپ اس طرح بار بار کرتے. اب میرے تمام ناظرین سے گزارش یہ ہے اختصار کے ساتھ کہ یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نہ ہی ناراض ہوئی، نہ ہی آپ اس پر نے غم کا اظہار کیا، نہ ہی آپ نے اس پر نہ گفتگو کی کہ ناراضی کی وجہ سے، بلکہ یہ ایک راوی کا زن ہے، یہ راوی کا اضافہ ہے، یہ ادراج ہے، مدرج ہے یہ. اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آپ نے یہ روایت سنی تو آپ نے اس کو قبول فرمایا، اور آپ نے اس پر دوسری گفتگو ہی نہیں کی. اور میرے پاس یہاں یہ بھی ایک علی سبیل الانکار اگر ہم بات کریں تو اس میں یہ بھی موجود ہے ایک پہلو کہ یہاں امام سیوطی علیہ رحمہ اپنی تدریب الراوی میں اس کو لاتے ہیں، اور اس کو لسان المیزان میں علامہ ابن حجر اسقلانی بھی. یہاں میرے پاس جب موضوع حدیث کی تعریف امام سیوطی فرماتے ہیں اسی باب میں آگے آپ کچھ ایسی مثالیں لاتے ہیں، اور ایک مثال آپ لاتے ہیں یہاں کہ جو رافضی تھے شیعہ، ان کا یہ ایک طریقہ کار رہا ہے ہمیشہ کہ الرافضۃ انہم کانوا یجتمعون علی وضع الاحادیث، کہ جو وضع ہوئی احادیث تھی ان پر ہی آپ اپنا مذہب کی بنیاد رکھتے تھے اور ان کو جمع کرتے تھے. اور امام حاکم نشاپوری اس کی تفصیل آگے بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ثم روی بسندہ عن المحامل قال سمعت ابا العین یقول انا والجاہز ودعنا حدیث فدق وادخلناه على الشیوخ ببغداد فقبلوه، کہ ابو العینا اور جاہز دیکھتے ہیں کہ ہم نے فدق کی حدیث کو وضع کیا ہے. اس میں بعض احباب کہتے ہیں جی اس سے مراد حدیث کا تو خطبہ ہے، خطبہ فدق ہے. گو کہ اسی تدریب الراوی میں امام سیوطی نے مختلف اور بھی روایت لائی ہے کہ سمعت عمر بن صبح یقول انا ودعت خطبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لفظ خطبہ کے لیے خطبہ ہی استعمال ہوا ہے، اور حدیث کے لیے حدیث ہی صحیح.
بہرحال جب ہم اہل تشریح کو جواب دیں تو یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، امام عسقلانی کا بھی ہے، امام سیوطی کا بھی ہے، مختلف ایسی محدثین کا ہمارے پاس موجود ہے حوالہ جات کہ یہ حدیث بھی اور اس کی جو ارد گرد یہ جو آگے باتیں آئی ہیں سب یہ ایک وضع ہوئی ہے، جو اصل بات ہے اور جو اس سے آگے آگے باتیں آئی ہوئی ہیں، غضبناک ہونے کا، نہ بولنے کا، اور پھر جنازے میں نہ شامل ہونے کا، اور جنازے کو چھپانا، رات کو کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب باتیں بنی ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح اللہ سبیل الانکار، یہاں میرے پاس کتاب ہے موجود مذہب شیعہ، جو شیخ الاسلام علامہ قمر الدین سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، کہ آپ نے اس میں بھی ابن شہاب زہری کو آپ نے تو لکھا ہے کہ، اور آپ حوالہ آپ دیتے ہیں شیعہ کتب کا، کہ اس میں تو ابن شہاب الزہری فدق والی روایت میں ایک شخص محمد بن مسلم بن شہاب ہے، جس کو ابن شہاب زہری بھی کہتے ہیں، صرف یہی راوی یہ روایت کرتا ہے، اس کے ساتھ دوسرا کوئی شاہد نہیں، اور یہ ابن شہاب زہری اہل تشیع کی اصول کافی میں 20 جگہ روایتیں کرتا نظر آتا ہے، اور اہل تشیع کے فروع کافی نے تو اس کی روایتوں کے بل بوتے پر کتاب کی شکل اختیار کی ہے۔ تو بھائیو، اہل تشیع کے اس قدر مشہور اور معروف کثیر و روایت آدمی کی روایت سے اہل سنت پر الزام قائم کرنا اور ائمہ صادقین کو جھٹلانا عیب نظر و فکر ہے۔ محمد بن مسلم بن شہاب الزہری صاحب کو کتاب منتہی المقال یا رجال ابو علی میں شیعوں کی صف میں بے نقاب بیٹھا ہوا دکھاتے ہیں۔ یعنی کہ آپ فرماتے ہیں، یہ آپ شیخ الاسلام علامہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، کہ آپ اہل تشیع کی کتابوں سے ذکر فرماتے ہیں کہ ابن شہاب تو وہاں شیعوں کی کتب میں نظر آتا ہے کہ یہ تو آخری عمر میں شیعہ ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے شیعوں کے فروغ کے لیے آپ نے یہ اختلاف ڈالا فدق کا۔ تو یہ ایک بات، بہرحال ہمارے ائمہ بھی ابن شہاب زہری کا ایک بڑا مقام ہے اہل سنت جماعت کی احادیث کی صفوں میں، لیکن جو بات ایک لکھی ہے وہ ہے کہ حضرت ابن شہاب الزہری کے حوالہ سے یہ بات ابھی سامنے آئی ہے اور عرصے سے ہے، اور لہٰذا جب ہم جواب دیں تو جواب اس طریقے سے بنتا ہے کہ کوئی ایسی روایت دکھاؤ کہ جس میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے خود فرمایا ہو کہ میں تم سے ناراض ہوں یا میں غصہ کرتی ہوں، ایسا تو کچھ نہیں ہے، بلکہ مسند امام احمد ابن حنبل اور یہاں دوسری کتب احادیث میں تو بات واضح ہے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے تو یہاں تک کہا کہ انتا وما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلم، کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ نے میرے والد گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہی سب سے بہتر ہے، آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور آپ کا اس پر جو سوال کرنا اور پھر اس کو یہ پہلو دینا کہ سوال کرنا ہی حضرت فاطمہ الزہرا کی خطا ہے، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے، کیونکہ خطا تب ہوتی ہے کہ جب، اور جس کو ہم خطا اجتہادی کہتے ہیں، کہنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کو، کہ وہ خطا اجتہادی ہے کہ جب دو ممکنہ طرق موجود ہو اور ان میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دی جائے اور دوسرے کو چھوڑا جائے، اور بعد میں دوسرا صحیح ثابت ہو تو پھر یہ خطا اجتہادی ہے۔ لیکن جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو اس وقت کیا صورتحال تھی، یہاں میرے پاس موجود ہے، میں مفسرین اور محدثین کے کلام سے کوشش کروں گا اختصار کے ساتھ۔ یہاں عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میرے پاس یہاں موجود ہے، کہ جس میں یہ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ یہاں فرماتے ہیں اس حوالہ سے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا جانا وہاں یہ کیا تھا کہ سیدہ فاطمہ ان طلبها لذالک کانا قبل
ان تسمع الحدیث الذي دل على خصوصیت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے یہ سوال کیا کب؟ اس حدیث مبارکہ لا نورا سو ما ترکنا صدقۃ سننے سے پہلے آپ نے یہ سوال کیا. دوسرا جو ایک پہلو تھا وہ تو آپ کے سامنے تھا ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ فَلَهَا نِصْفُ کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خاص ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یوسیکم اللہ کی آیت میں جو یہ حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ورا ہے. یہ جب حضرت سیدہ خاتون جنت حضرت سیدہ صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو اس وقت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث مبارکہ سنی. تو جب سنی تو اس پر بالکل آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا. یہاں میرے پاس موجود ہے تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی. آپ یہاں لکھتے ہیں ان فاطمہ علیہ السلام رضیت بقول ابی بکر بعد هذه المناظرہ کہ اس مناظرہ یعنی کہ یہ آپس میں جو سیدہ فاطمہ الزہرا نے سوال کیا سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیا اس کے بعد رضیت بقول ابی بکر اسی وقت سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت سیدنا صدیق اکبر کی اس قول سے راضی ہوگی. کوئی دوسری رائے نہیں آپ نے اختیار کی, اسی پر آپ راضی ہوگی. یہ عمدۃ القاری اور تفسیر کبیر امام رازی اس سے یہ بات واضح ہے. اسی طرح آگے روح المعانی یہاں میرے پاس علامہ سید محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور تفسیر روح المعانی میں یہاں صفحہ نمبر 346 پر آپ فرماتے ہیں وَدَعْوَاءُ الزَّهْرَاءِ رضی اللہ تعالی عنہا فَدَقًا بِحَسْبِ الْوَرَاثَةِ لَا تَدُلُّ عَلَى الْكَذِبِ خبر بل عَلَى عَدْمِ سَمَاعِهِ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا سوال کرنا فدق کے حوالے سے یہ جو خبر واحد ہے لا نورسو اس کی تکذیب ہرگز نہیں معاذ اللہ کہ جس طرح ہمارے کچھ کہتے ہیں جی کہ آپ نے حدیث سنی اور سننے کے بعد آپ نے کہا جی کہ نہیں یہ بات ہے ہی نہیں ایسا وغیرہ وغیرہ اور یہ آپ کی خطا اجتہادی ہے. یہ وہ کم سمجھ لوگ ہیں. آپ یہاں فرماتے ہیں بل اعلی عدم سماعی کہ بلکہ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے حدیث سنی ہی نہیں تھی. جب آپ نے سنی تو اس پر آپ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا کہ حضرت سیدہ صدیق اکبر نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسمها فیؤتی الفقراء والمساکین وابن السبیل بعد ان یؤتی منها قوتکم کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خرچہ جو ہے خیبر کا ہو فدق کا ہو آپ فقراء و مساکین اور مسافروں میں تقسیم کرتے تھے. تو فقالت افعل فیہا کما کان ابی صلی اللہ علیہ وسلم یفعل فیہا اے ابو بکر صدیق آپ اسی طرح کریں جس طرح میرے والد گرامی کیا کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. فقال سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا لکی اللہ تعالی ان افعل فیہا ما کان یفعل ابوک صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں اسی طرح کروں گا جس طرح آپ کے والد گرامی کیا کرتے تھے. واللہ لا تفعلن فقالت واللہ لا تفعل ابو بکر قسم ہے کہ تم اسی طرح کرو گے. فقال واللہ لا افعلن ذالک اللہ کی قسم میں ضرور ایسا ہی کروں گا. فقالت اللہم اشہد ورضیت بذالک حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اسی وقت کہا یا اللہ میں اس بات پر تمہیں گواہ بناتی ہوں اور میں اس سے راضی ہوں تو یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا نظریہ تھا اس حوالہ سے. اور یہی تو ہمیں مفسرین سے شارحین سے ہمیں یہی ملتا ہے. اور یہاں فتح الباری شرح صحیح بخاری میں بھی یہی بات ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے جی کہ آپ نے کلام نہیں کیا سیدنا صدیق اکبر سے تو یہاں لکھا جاتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کہ یہ جو نہ ملنا اس کی وجہ کیا تھی تمادت فی اشتغالها بحزنها ثم بمرضها کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر شدید غم تھا
اور پھر بعد میں آپ شدید بیمار ہوئی. بیمار ہونے کی وجہ سے اور کی وجہ سے آپ نے نہ کسی سے کلام کیا اور نہ کسی سے ملے. 6 ماہ کا وقت تھا. تو یہ اس سے پھر یہ راویوں نے یہ ان کا ظن یہ تھا کہ شاید آپ ناراض ہیں، شاید آپ ناراض ہیں، شاید آپ اس پر غم کر رہی ہیں، شاید آپ اس پر غصہ کر رہی ہیں. لیکن یہ ظن جو راوی کا ہوتا ہے یہ ضروری نہیں کہ یہ کوئی حجت تو نہیں ہے، حجت تو قرآن ہے، حدیث ہے. تو راوی کا ظن غلط بھی ہو سکتا ہے، اور شارحین کے مطابق یہ غلط تھا. اور جو احادیث مبارکہ یہاں موجود ہیں، امام احمد ابن حنبل آپ اپنی اس مسند میں جلد اول میں ہی جب اس کی روایت لاتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا قالت فانت وما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم، اے صدیق اکبر جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہی سب سے بہتر ہے، آپ ہی بہتر جانتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے سنا ہے. تو آپ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس پر تو کوئی ذرا سا بھی انکار نہیں فرمایا. اور سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو یہ احساس ہوا کہ شاید فاطمہ الزہرا مجھ سے ناراض ہے کہ آپ میرے پاس اتنے دن ہو گئے کہ نہ میں نے دیکھا ہے نہ کوئی پیغام آیا ہے، تو اس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے گئے. مولا علی شیر خدا نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے اجازت لے کر سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے گھر تشریف لے گئے، اندر داخل ہوئے. اور پھر سیدہ صدیق اکبر نے فاطمہ الزہرا کی تماداری کی کہ آپ کی صحت خراب تھی. تو آپ نے فرمایا کہ واللہ ما ترکت الدار والمال والاہل والعشیرۃ الا لابتغاء مرضات اللہ ومرضات رسولہ ومرضاتکم اہل البیت، کہ اے فاطمہ الزہرا میرا سب کچھ قربان ہو، مال، گھر، دولت، ہر چیز اللہ کی رضا پر، اللہ کی رسول کی رضا پر، اور اے اہل بیت حضور کے گھرانے آپ پر سب کچھ قربان ہو. تو ثم ترضاها حتى رضیت، پھر حضرت فاطمہ الزہرا اسی وقت سیدہ صدیق اکبر سے رضامندی کا آپ نے اظہار فرمایا. لہذا یہ کرنا کہ اہل بیت اطہار اور سیدہ صدیق اکبر کے درمیان یہ کوشش کرنا کہ ناراضگی اور غصے کا بیان کر کے کہنا جی کہ فلاں خطا پر ہیں، فلاں یہ تھے، اور پھر یہ کہنا جی کہ اہل سنت کی اپنی کتب میں یہ باتیں لکھی الحمدللہ اصول حدیث کی روشنی میں. اور یہ بالکل اختصار کے ساتھ، وقت کیونکہ کم ہے اور اتنا ہمارے دوست احباب سنتے بھی نہیں ہیں، لیکن یہ بالکل ایک ادنا سی کوشش تھی کہ اصول حدیث کی روشنی میں کہ ادراج کے حوالہ سے اور تدلیس کے حوالے سے اور ظن راوی کے حوالے سے، وضع حدیث کے حوالہ سے، اور جو روایات میں راویوں نے اس میں اضافہ فرمایا ہے کہ اصل بات کیا ہے. تو ہمارا موقف یہی ہے جو موقف ہمارے شارحین اور مفسرین نے فرمایا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے یہ روایت پیش کی، سیدہ فاطمہ الزہرا نے سنی، آپ نے اسی وقت اس کو قبول فرمایا. اس موضوع پر آپ نے کبھی گفتگو ہی نہیں فرمائی، اور اسی پر آپ سیدنا صدیق اکبر سے راضی بھی رہے. سیدنا صدیق اکبر اپنے زمانہ اقدس میں اور بعد میں باقی خلفاء نے بھی اسی راستے کو برقرار رکھا. رہی بات یہ کہ جنازے کی، تو اس پر یہ عرض ہے کہ یہاں میرے پاس موجود ہے، ابھی ذہن میں آیا کہ یہ بات میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کا وصال ہوا تو یہاں میرے پاس یہ بحار الانوار ہے، شیعوں کی مشہور کتاب، یہ صفحہ نمبر 8، اس پر لکھا ہے کہ ان ابا بکر هو الذی صلی علی فاطمہ، کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا پر نماز جنازہ اپنے پڑھا. وکبر اربعا، اور آپ نے 4 تکبیریں پڑھی. وہذا احد ما استدل به کثیر من الفقہاء فی التکبیر علی المیت، اور اسی سے فقہاء نے استدلال کیا کہ میت پر تکبیر پڑھنا جائز ہے. سیدنا صدیق اکبر کی اس عمل پر
کہ جب آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا پر یہ 4 تکبیریں پڑھی، تو جب آپ نے جنازہ ہی نہ پڑھا ہو تو پھر یہ تکبیریں آپ نے کب پڑھی ہیں؟ تو یہ تو شیعہ کی کتب سے بات واضح ہے. اسی طرح بہار الانوار میں یہ بھی موجود ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو مولا علی شیر خدا نے آگے فرمایا کہ اے حضرت سیدنا صدیق نے فرمایا کہ قال ماتت محمد فاطمہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجاء ابو بکر و عمر لیصلوا فقال ابو بکر لعلی بن ابی طالب تقدم کہ اے علی تم آگے ہو. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا فقال ما كنت ليتقدم وانت خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں کیسے آگے ہو سکتا ہوں کہ جب آپ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول ہیں. فتقدم ابو بکر فصلى عليها، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر آگے ہوئے تو آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا پر نماز جنازہ پڑھی. یہ شیعی کتب میں موجود ہے، کنز الامال، سنی کتب میں بھی یہ حدیث روایت یہ موجود ہے. لہٰذا یہ بات تو ایک واضح ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ اگر صدق حضور علیہ السلام کا یہ جو ورثہ ہے اس کو سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی نے غصب کیا، جب مولا علی شیر خدا کا زمانہ آیا 2 سال آپ بھی خلیفہ رہے اور خلفائے راشدین میں یقیناً آپ ہیں، تو اس وقت آپ نے فدق کو واپس کیوں نہیں لیا؟ جب امام حسن مرتضیٰ 6 ماہ رہے آپ نے کیوں نہیں لیا؟ تو اس پر بھی بہار الانوار میں یہ بات موجود ہے، یہ روایت کہ ان ابراہیم الکرخی قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، کہ پوچھا گیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ لِعِلَّةٍ تَرَكَ امیر المؤمنین علیہ السلام قد فدکن لما ولی الناس فقال لاقتداء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہار الانوار، یہ صفحہ نمبر 132 جلد نمبر 8. اس میں پوچھا گیا حضرت امام حسین سے کہ اے امیر المؤمنین، کہ آپ کی والد گرامی جب مولا علی شیر خدا ولی الناس، آپ جب انسانوں کے تمام امت کی آپ رہبر اور سربراہ تھے، تو آپ نے اس وقت فدق کیوں نہیں لیا؟ تو جواب میں فرمایا لی اقتداء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق اپنے لیے نہیں لیا، اپنی اولاد کے لیے نہیں لیا، تو مولا علی شیر خدا نے بھی ایسا نہیں کیا. تو شیعہ کتب ہو، سنی کتب ہو، احادیث ہو، مفسرین ہو، محدثین ہو، الحمدللہ یہ بات واضح ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ جس میں سیدنا صدیق اکبر نے کچھ غصب کیا ہو یا حضرت فاطمہ الزہرا نے کوئی ناراضگی کا اظہار کیا ہو بدع رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر کا ٹکڑا، تو اپنے والد کی حدیث سن کر آپ ناراض کیسے ہو سکتی تھی؟ لہٰذا ایسا بالکل ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کا ادب اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب